بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ليلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ یہ رات بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل ہے، جسے قرآن کریم نے 1000 راتوں سے افضل قرار دیا ہے۔ جمہور علماء امت کا موقف یہ ہے کہ ليلۃ القدر امت محمدیہ صلوات و سلام کے لیے خاص انعام ہے جو اس سے قبل کسی اور امت کو عطا نہیں کی گئی۔ اس موقف کی تائید ہوتی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ وہب لامتی لیلۃ القدر ولم یؤتھا من کان قبلکم۔ ترجمہ: بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میری ہی امت کو عطا کی اور تم سے پہلے لوگوں کو اس سے سرفراز نہیں کیا، کیونکہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے ہے، لہٰذا اسے رمضان کی طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لیلۃ القدر کی فضیلت کے بیان میں پوری سورت نازل فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی مطلع الفجر۔ ترجمہ: بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ طلوع فجر تک سلامتی ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت میں کتب حدیث میں بہت سی روایات مذکور ہیں، چند ایک کا ذکر کرتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جو شخص لیلۃ القدر میں حالت ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث میں ارشاد نبوی میں لیلۃ القدر کی ساعتوں میں ذکر و فکر اور اطاعت و عبادات کی تلقین کی گئی ہے۔ وہاں اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ عبادات سے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو، دکھاوا اور ریاکاری نہ ہو۔ پھر یہ کہ عبادات کے ساتھ ساتھ آئندہ برائی نہ کرنے کا عہد کرے۔ اس شان سے عبادت کرنے والے بندے کے لیے یہ رات مغفرت کا تحفہ بن کر آتی ہے، لیکن وہ شخص محروم رہ جاتا ہے جو اس رات کو پائے مگر عبادت نہ کر سکے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کی آمد پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ ماہ جو تم پر آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات کی بڑائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم ہو۔ ایسے شخص کی محرومی میں واقعتاً شک ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی نعمت کو غفلت کی وجہ سے گنوا دے۔ جب انسان معمولی باتوں کے لیے کتنی راتیں جاگ کر گزار لیتا ہے، تو 80 سال کی عبادت سے افضل بابرکت رات کے لیے جاگنا کوئی زیادہ مشکل کام تو نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: شب قدر کو جبریل امین فرشتوں کی جھرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں، ہر اس شخص کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ اگر لیلۃ القدر کو مخفی نہ رکھا جاتا تو عمل کی راہ مسدود ہو جاتی اور اسی رات کی عبادت پر اکتفا کر لیا جاتا۔ ذوق عبادات میں دوام کی خاطر اس کو آشکار نہیں کیا گیا۔ اگر بامر مجبوری کسی انسان کی وہ رات رہ جاتی تو شاید وہ انسان اسی صدمے سے ازالہ ہی ممکن نہ کر پاتا کہ اللہ پاک نے اسے بخشنے کا ایک موقع دیا اور انسان نے اپنی نادانی کی وجہ سے اس رات کو کھو دیا۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں کا رات کی اوقات میں جاگنا بے حد محبوب ہے۔ لیلۃ القدر کا تعین اس لیے نہیں فرمایا تاکہ بندے اس سے ایک رات کی تلاش میں 5 طاق راتوں میں جا کر اپنے رب کو منا سکیں۔ اس کے عدم تعین کی ایک وجہ گناہ گاروں پر بھی شفقت ہے، کیونکہ اگر علم کے باوجود اس میں گناہ سرزد ہوتا تو اس سے لیلۃ القدر کی عظمت مجروح کرنے کا جرم بھی لازم آتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا
یا رسول اللہ اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو اس میں کیا دعا کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا یوں کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ اے اللہ تو بہت معاف فرمانے والا ہے اور درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھ کو معاف فرما۔ اللہ پاک ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں نیکی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔